آج کے ولاگ میں جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں نا، اس سے ہر عورت، ہر ہاؤس وائف، چاہے وہ ورکنگ ہو، چاہے وہ گھر سے کام کرتی ہو یا وہ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتی ہو، ہر عورت اس سے کنیکٹ کر پائے گی، کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو کہ نہ ہمیں کبھی بتایا گیا، نہ ہمیں کبھی سمجھایا گیا، بس اسے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کا نام دے کر ہمیں اپنے گھر سے رخصت کر دیا گیا، اور یہ بوجھ ہم ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تو ہمیں اس چیز کا انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی زندگی بظاہر تو ہر نعمت سے بھری ہوئی ہے، وہ خوبصورت ہے، شاندار صلاحیتیں رکھتی ہے، بہترین اخلاق ہے، ہر وہ نعمت جو ایک عورت کو ایک اچھی بیوی، ماں، بہن، بہو بناتی ہے، اس عورت میں سب تھیں۔ لیکن ایک عورت کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے عزت، محبت اور سکون، اور یہ چیزیں سب سے قیمتی ہوتی ہیں جو وہ اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اب یہ کہانی میں آپ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ اس لیے کہ یہ کہانی سن کر آپ خود ریلیٹ کر پائیں گے کہ ایک عورت کو مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے سبسکرائبر کی ہے جو میرے انسٹاگرام پہ میری فرینڈ بنی، اور انہوں نے جب مجھ سے اپنا یہ مسئلہ شیئر کیا تو یقین کریں میں حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ اللہ نے ان کو دیا، لیکن ایک ٹاکسک ریلیشن میں رہ کر وہ اپنے آپ کو ان ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ جانے کس کس بیماری سے نہ بچا سکیں، جو کہ ذہنی بیماریاں تھیں، جو کہ ذہنی تناؤ تھا، جس کا شکار ہم آج کل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ ایک عورت کو اگر اس کے شوہر سے وہ توجہ، وہ محبت، وہ پیار نہ ملے تو انگزائٹی، ڈپریشن خود بخود اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے۔ ہم عورتوں کی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ہماری ساری خوشیاں، ساری چیزیں ایک شخص کے گرد گھومتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے ہمارا شوہر۔ اگر شوہر اچھا ہے تو یقین کریں آپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا نا تو یقین کریں زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ آج کا ولاگ شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن آپ نے یہ سٹوری پوری سننی ہے۔ تو یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کی شادی 1997 میں ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت ہیں، مطلب انہوں نے جب مجھے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت تھیں اور بہت کم عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور شادی ہونے کے بعد وہ بیرون ملک چلی گئیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو وہاں جو انگریز بھی ہوتے تھے نا، وہ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ فارنر ہی ہیں، مطلب لگتا نہیں تھا کہ وہ پاکستان سے ہیں، لیکن جب وہ حجاب کرتی تھیں تو وہ سب بتا دیتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے، بتائیں مجھے ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات ماننی ہے، اور آج سے جو ہے آپ کی زندگی کے تمام فیصلے آپ کا شوہر ہی کرے گا، جو وہ کہے گا آپ نے ماننا ہوگا، اور ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ رہنے بھی لگتے ہیں، اور ہم وہ کرتے بھی ہیں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، شوہر کے کہنے پر پڑھائی شروع کی، اور دن رات محنت کے بعد ڈگری بھی حاصل کر لی، گھر بھی سنبھالا، شوہر کو بھی سنبھالا، اور شوہر سے جڑے تمام رشتہ داروں کو بھی سنبھالا، گھر کے حقوق بھی ادا کیے، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عدد بیٹے سے بھی نوازا۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد ہر عورت کی طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر رہ کر ٹائم گزارنا چاہتی تھیں۔ اب جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہماری تو دنیا ہی وہ بن جاتے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے، لیکن ان کے ہسبینڈ نے انہیں کہا کہ اگر تم بچوں پر توجہ دو گی تو اپنا کیریئر نہیں بنا سکو گی، اور اتنی محنت جو تم نے کی ہے، اتنے سال جو تم نے لگائے ہیں، یہ سب ضائع جائے گا، تو ایسے کرو ایک کلینک کھولو اور اس کے اوپر جاؤ، کام کرو اور پیسہ کماؤ۔ اور پھر کیا تھا، انہوں نے یہ بات بھی اپنے ہسبینڈ کی مان لی۔ گھر، بچے، زندگی کے تمام معاملات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب سائیکیٹرسٹ بھی بن گئیں اور لوگوں کے زخم بھرنے لگیں، لیکن خود کا علاج ان سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ سننے میں یہ سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، جیسے آئیڈیل شوہر ہے اور انہوں نے ساری جو ہے نا ذمہ داری اپنے بیگم کے اوپر ڈالنے کی بجائے اس کے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ چلا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی نا، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ اس کا شوہر دنیا کے لیے نا ایک آئیڈیل پرسن تھا، اچھا باپ، اچھا انسان، اچھا کامیاب شخصیت کا مالک تھا، لیکن اپنی بیوی کے لیے نا وہ کبھی بھی اچھا نہیں تھا۔ کس طرح سے وہ ہر بات پہ غصہ کرتا تھا، ہر غلطی کو اس کی غلطی مانتا تھا، کوئی بات ہوتی تو اسے کہتا کہ تم مجھے غصہ دلاتی ہو، لڑائی تم کرتی ہو، تم غلط ہو، یہاں تک کہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہی ختم ہو گئی۔ جھگڑا ہونا
جھگڑا جب ہوتا تھا نا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ 2-3 مہینے تک مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ مجھے ہی ان سے جا کر کے معافی مانگنی پڑتی تھی. کبھی تعریف نہیں کرتے تھے، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی یہ کہنا کہ تم اچھی ہو، اچھی طرح گھر کو سنبھالا ہے، بچوں کا خیال کیا ہے، اچھی تربیت کی ہے. سب کے سامنے نا ایون وہ ان پہ چلاتے تھے اور انہیں ڈس رسپیکٹ کرتے تھے. بس یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ شوہر کسی کے سامنے بیوی پر چلائے یا اسے ڈس رسپیکٹ کرے، یہ عورت کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نا ہار نہیں مانی، اور وہ یہ سوچتی رہیں کہ شاید وقت بدل جائے گا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ مجھے عزت دینے لگیں گے. لیکن 35 سال گزر گئے، وہ دن کبھی بھی نہیں آیا. اچھا، وہ اتنی عبادت گزار تھیں، نماز بھی پڑھتی تھیں، پردے کی پابندی بھی کرتی تھیں، ہر وقت دعائیں مانگتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے آسانی سے میری زندگی سے نا نکال دیں، مجھے اس سے جدا کر دیں. وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نا پھر دعا مانگتی تھی کہ اللہ میاں یا تو مجھے سکون دے دیں، یا پھر اس شخص کو میری زندگی سے نکال دیں، اور یا پھر اسے میرے حق میں بہتر کر دیں. لیکن ان کی جو دعا تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سنی کہ اس شخص کو ان کی زندگی سے علیحدہ کر دیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سارے سینیریو میں نا شاید میں آپ کو نیٹی گریٹیز نہ بتا سکوں، لیکن ایک چیز جس سے آپ سب ریلیٹ کر پائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب عورت کی بےزتی کی جائے نا کسی کے سامنے اس پر چلایا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات میں نکتہ چینی کی جائے، اور وہ کرنے والا اس کا اپنا شوہر ہو، تو یقین کریں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں اور کبھی اس زمین سے باہر نہ نکلوں. اور 35 سال اس امید پہ ایک شخص کے ساتھ گزار دینا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتی ہوں ایسی عورتوں کو سلام ہے جو اس امید پہ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، جنہیں یہ لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارے ہسبینڈ ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے. تو وہ بھی یہی سوچتی رہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور کچھ ہی مہینوں میں رشتہ ختم ہو گیا، جیسے وہ برسوں سے صرف یہ سوچ کے ہی نبھاتی جا رہی تھی نا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ شخص ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، اور وہ پھر یہاں پر رکے ہی نہیں. اس کے بعد جب انہوں نے خلا لے لی، خلا لینے کے بعد جب وہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اس گھر کے اندر آئے نا، تو جاتے جاتے ان کے دماغ میں ایک اور سوال ڈال گئے. اور وہ سوال کیا تھا کہ بھئی تم نا دیکھ لو اکیلی رہ جاؤ گی، اس عمر میں تمہارا کیا ہوگا، تم تو بالکل اکیلی رہ جاؤ گی. میں تو اپنے بچوں کے ساتھ رہ لوں گا جا کے، لیکن تم اس گھر میں بالکل اکیلی ہو، اور اس عمر میں تم جو ہے اپنا وقت کیسے گزارو گی. تو اگر تم چاہتی ہو نا کہ بھئی ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں، اس بات کے اوپر سوچو. مطلب اس بندے کو ذرا بھی گلٹ نہیں تھا کہ ایک ایسی عورت جو اتنی صبر گزار تھی، جس نے ساری زندگی میرے ساتھ چپ چاپ کر کے گزار دی، صرف وہ مجھ سے کیا چاہ رہی ہے کہ میں اس پہ غصہ نہ کروں، اور میں اس پہ چلاؤں نہ، اور میں اسے تھوڑی سی عزت دینا شروع کر دوں. یہ سب کچھ نہیں دے سکا وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب بھی تم اکیلے کیسے رہو گی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی مردوں کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ عورت اکیلی رہ ہی نہیں سکتی. دیکھیں، عورت گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے نا. اور اگر آپ اپنے ملک سے دور ہو، جہاں پہ کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو گھر کا سکون مل رہا ہے اور اسلامی ماحول کے مطابق مل رہا ہے، تو میں تو کہتی ہوں اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو شاید دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ ہوں کہ مجھے جو ہے اس طرح کی کنٹری میں بھی ایک اسلامی ماحول ملا. میری بیوی نماز پڑھنے والی ہے، عبادت گزار ہے، حجاب کرتی ہے. تو مطلب اور کیا چاہیے ہوتا ہے نا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے. اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا صرف یہ سوچ کے کہ ایک نہ ایک دن میرے ہسبینڈ کو یہ احساس ہو ہی جائے گا کہ میں جو اس کے اوپر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، یا غصہ کرتا ہوں، یا ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر تھوپ دیتا ہوں کہ تم ہی لڑ رہی ہو، تم ہی سب کچھ کر رہی ہو. تو مطلب کیا، مطلب پھر اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ یہ جو ہے نا ان کے دماغ میں یہ ڈال رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں رہ سکو گی. اصل میں وہ خود اکیلے رہنے سے ڈر رہے ہیں. اب ان کے کپڑے کون دھوئے گا، ان کو صفائی کون کر کے دے گا، ان کے لیے کھانا کون بنائے گا. باہر تو ایسا بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے نوکر رکھ لو، چاکر رکھ لو، اور جو ہے اپنی زندگی آرام سے گزارنا شروع کر دو. باہر یہ والی چیزیں اتنی عام نہیں ہیں جس طرح کہ پاکستان میں ہیں. تو انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اگر یہ واپس آ جائے گی تو میری جو باقی کے کام ہیں نا وہ پھر سے اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائیں گے. خیر ہے، میں اس پہ چلاتا ہوں یا جو بھی کرتا ہوں، یہ اتنے عرصے تک تو اس نے سہ لیا، تو اب بھی سہ لے گی.
تو جب وہ کسی سے بات بھی کرتی تھی نا تو ان کو سب یہی سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہم بھی تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، تم بھی گزار لو۔ ایسا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کو ڈپریشن انگزائٹی ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ نا شاید ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری نعمتیں اس عورت کے پاس ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا پہن رہی ہے، اچھا کھا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے ساتھ اگر اس کا شوہر غصہ کرتا ہے یا اس کی ڈسرسپیکٹ کرتا ہے تو یہ گزارا کر سکتی ہے نا، تو گزارا کر لے، زندگی گزار لے۔ کس طرح سے گزر سکتی ہے ایسے زندگی جب آپ کو سب لوگوں کے سامنے بے عزت کیا جائے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ نکتہ چینی کی جائے آپ کی باتوں پر، اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جائے کہ تم ہی غلط ہو، بچوں کے سامنے بھی۔ یہ ناممکن ہے کہ عورت اس چیز کو برداشت کر لے، اور پھر میں تو کہتی ہوں کہ انہوں نے برداشت بھی کیا لیکن اس کا صلہ انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک طرح سے وہ ان کی پوری زندگی کو کنٹرول کر رہا تھا، اپنی من مانی کر رہا تھا، جو چاہتا تھا منوا لیتا تھا، پڑھائی کیا، ڈگری کیا، کلینک کیا، ہر وہ چیز جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھیں وہ سب وہ کر رہی تھیں، صرف کس کے لیے؟ ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خوشی انہیں مل ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو سوچیں ایک پوری زندگی اپنی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزار دینا جو آپ مطلب بدلے میں صرف اس سے عزت چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو وہ بھی نہ دے سکے، کتنا کم ظرف ہوتا ہے وہ انسان جو عزت کے بدلے عزت نہیں دے سکتا۔ تو ایسے میں انہوں نے خلا کے لیے جب اپلائی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چیز وہ دعا سن لی کہ اگر وہ شخص اس کے حق میں بہتر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے چپ چاپ اسے اس کی زندگی سے نا آرام سے نکال دیا۔ حالانکہ ان معاملات میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بہترین فیصلہ کیا، کیونکہ وہ شاید اتنا صبر کر چکی تھیں، اتنا صبر کر چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان پہ ترس آ گیا، اور اللہ نے انہیں وہ اس چیز سے نوازا جو اس کے لیے بہتر تھا۔ اب وہ جو ہیں خوش ہیں، اطمینان سے ہیں، اور انہیں ایک سکون ہے کہ کم از کم ان کو کوئی بے عزت تو نہیں کر رہا، بات بات پہ ٹوک تو نہیں رہا، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے ایسے تو نہیں فیل کر رہے ہیں کہ اب کس بات پہ ناراض ہو جائیں گے، یا اب کس بات پہ جو ہے وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور پھر 2-3 مہینے تک مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ جب اس طرح کا کوئی ٹاکسک ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ سب آپ بظاہر تو آپ صحیح لگ رہے ہوتے ہو نا، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ اندر آپ کے چل رہا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ کوئی آپ کا کتنا ہی اپنا ہو۔ آپ اگر ویسے کسی اپنے کو بتاؤ گے نا تو لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو، خیر ہے، گزارا کر لو، کوئی بات نہیں، چھوڑو، خیر ہے، گزارا کر لو۔ لیکن وہ اپنی اتنی تمام صلاحیتوں کے بعد بھی نا وہ اس قدر ڈپریس رہنے لگ گئی تھی نا کہ ان کو اپنا آپ نظر آنا ہی بند ہو گیا تھا، وہ اپنا خیال ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ بس زندگی جیسے ختم ہو گئی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ان کے دل میں شاید یہ بات ڈالی اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا اپنے لیے، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ دیکھیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی ضرورت دولت یا کامیابی نہیں ہے، بلکہ عزت، محبت اور ایک سچا پیار کرنے والا ہمسفر ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو مجھے لگتا ہے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اکیلی عورت کمزور نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے جو مجھے ایسا لگتا ہے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ صبر اور حوصلے اور دعا کی طاقت اس میں سب سے زیادہ پتہ چلتی ہے، کہ آپ کا صبر، آپ کا حوصلہ اور آپ کی دعا کی طاقت، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل طاقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہیں نا اور اس سے اپنا فیصلہ کروا رہے ہیں تو وہ بہترین فیصلہ ہے ہمارے حق میں۔ ہمیں بس تھوڑا سا مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بچوں کو پال لیتے ہیں، جب ہم ایک گھر سنبھال لیتے ہیں، چھوٹی عمر سے جب ہم ایک بڑی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فیصلے لینے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسا بیہیو کرتا ہے تو ہمیں بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی بس سہتے ہی رہیں۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جیسے کہ وہ کہیں کی شہزادی ہے، رانی ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں اس طرح سے رکھو۔ تو جب آپ کو وہ عزت اور مقام نہیں ملتا نا تو عورت کو مضبوط ہونا پڑتا ہے اپنا وہ مقام اور وہ عزت حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی بالکل وہی کیا۔
اب میں آپ کو व्لاگ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اچھا، میں نکلی تھی گھر سے تھوڑا سا کام کرنے کے لیے، جو شروع میں نے آپ کو کلپس دکھائے ہیں، پر یقین کریں میرا وہ کام ہوا ہی نہیں، اور میں کوئی 4-5 گھنٹے گھر سے باہر رہی ہوں اور میرا کام نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد مجھے بڑا جو ہے نا وہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ غصہ آ رہا تھا کہ کام کیوں نہیں ہوا، کیونکہ گھر سے نکلنا، ٹائم نکالنا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا، کہ آپ گھر سے نکل کے ٹائم لگاؤ باہر جا کے اور آپ کا کام بھی نہ ہو۔ تو بس اس کے بعد آ کے پھر میں نے مزیدار سی اسٹیک بنائی تھی، اور اتنی یمی بنی تھی، ریسیپی آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے، آپ اس سے کتنا ریلیٹ کر پاتے ہو، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہسبینڈ آپ کو عزت نہیں دیتا نا، پھر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی مطلب آپ کو کتنا ہی اپریشیٹ کر لے، کتنا ہی کچھ کر لے، آپ کے لیے وہ چیز معنی ہی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کا ہسبینڈ وہ چیز نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمارے لیے تو بھئی ہمارا ہسبینڈ سب کچھ ہوتا ہے، ہماری دنیا ہوتا ہے، ہمیں صرف اس کی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، اس سے محبت چاہیے، اس سے توجہ چاہیے، اس سے عزت چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم عورتوں کو صرف اتنا ہی تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مرد ہمیں دے دیں، اگر کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ہو کر نا اس شخص سے اپنا راستہ الگ کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی اس شخص کے ساتھ ذلیل ہوتے رہیں۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے بتانا ہے، لائک کرنا ہے، اور کامنٹ ضرور کرنا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے، تاکہ اچھا، ویسے مجھے مزہ بھی بڑا آتا ہے آپ کے کامنٹس پڑھنے کا اور ان کا رپلائی کرنے کا بھی۔ میں کوئی بھی کامنٹ ایسا نہیں ہوتا جس کا رپلائی نہ کروں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ہمیں محبت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھیں، کیونکہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بس اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔